اسلام آباد کی کال دوں گا. ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں آپ آئیں گے انشاءاللہ. میاں والی کے لوگوں، جب میں کال دوں گا اسلام آباد کی، اور وہ 20 تاریخ کے بعد کسی دن بھی میں آپ کو کال دے سکتا ہوں. اچھا یہ مجھے بتاؤ کہ اگر یہ جو ڈاکوؤں کی حکومت آئی ہے، اگر انہوں نے کنٹینر رکھے تو ہٹا دو گے؟ نہ کوئی کنٹینر آپ کو روکے گا، نہ کوئی نہ 18 قتل کرنے والا رانا ثناء اللہ آپ کو روکے گا، اور نہ یہ جوتے پالش کرنے والا چیری بلاسم آپ کو روکے گا. میرا اپنی قوم سے وعدہ ہے کہ پاکستانیوں، جب تک میں زندہ ہوں میں نے کبھی آپ کو کسی کے سامنے جھکنے نہیں دینا. میں ایک آزاد پاکستان میں پیدا ہوا تھا. میرے والد اکرام اللہ خان نیازی، اور اچھا مجھے بڑا اچھا لگتا ہے جب یہ ڈاکو مجھے نیازی کہتے ہیں. میں تو شکر ادا کرتا ہوں کہ میں نیازی ہوں. میں ایک ہی چیز پہ ان چوروں کا شکر ادا کرتا ہوں کہ مجھے نیازی کہتے ہیں. باقی جب تک یہ چور جیلوں میں نہیں جائیں گے، انشاءاللہ عمران خان اس ملک کے لیے جہاد کرتا رہے گا ان چوروں کے خلاف. تو میرے میاں والی کے لوگوں، سب سے پہلے انہوں نے کل کا ایک کمیشن بنائیں گے. کمیشن یہ اس لیے بنائیں گے کہ پتہ چلے کہ جو امریکہ سے سازش شروع ہوئی تھی، اور یہاں کے میر جعفر اور میر صادقوں نے مل کے ایک پاکستان 22 کروڑ قوم کے الیکٹڈ حکومت کو انہوں نے سازش کے تحت برطرف کیا. سب سے بڑی سازش یہ کہ امریکنوں نے وہاں سے بیٹھ کے یہاں کے میر جعفر اور میر ساجد ان کے ساتھ مل کے ایک وہ حکومت کو ہٹایا جس حکومت نے وہ پاکستان اس کو ملا جو بینکرپٹ تھا، اس کا دیوالیہ نکال دیا تھا ان ڈاکوؤں نے. چوری کر کر کے بیرون ملک پیسہ لے کے گئے، لندن میں محلات خریدے. یہ وہ لوگ تھے جو 30 سال سے اس ملک کو لوٹ رہے تھے، مقروض کر رہے تھے. جو یہ چیری بلاسم کہتا ہے کہ چیری بلاسم کہتا ہے کہ بیکاریوں کو غلامی کرنی پڑے گی. تم غلام ہو، ہم غلام نہیں ہیں. ہم تو صرف اوپر والے کی غلامی کرتے ہیں. ہم وہ قوم ہیں، جب یہ بننے لگی تھی تو میاں والی کے لوگوں مجھے بتاؤ کہ کیا نعرہ لگا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، کہ کوئی نہیں ہے خدا سوائے اللہ کے. ہم نہ کسی سپر پاور کے سامنے جھکتے ہیں. ہم ہیں
सबसे दुनिया का अजीम लीडर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम उसके उम्मत हैं। हमारे नबी ने 2 सुपर पावर थी मदीना के। जब मदीना की रियासत आई, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके गए मदीना, तो उस वक्त 2 सुपर पावर थे। एक तरफ ईरान में सुपर पावर थी, दूसरी तरफ दूसरी सुपर पावर थी रोम की। 2 सुपर पावर थे। क्या मेरे नबी ने कभी किसी से कर्जे मांगने की कोशिश की या भीख मांगी या किसी के सामने झुके? बल्कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन दोनों को पैगाम दिया कि मैं अल्लाह का हक का पैगाम लेके आ रहा हूं। सुपर पावर को कहा कि अगर तुम इस पे चलोगे अपने फायदे के लिए। हमारे नबी ने हमें खुददारी दी, उसने हमें गैरत दी, उसने हमें यह समझाया कि ला इलाहा इल्लल्लाह इंसान को गैरत देता है, एक छोटे से इंसान को बड़ा इंसान बना देता है। ला इलाहा इल्लल्लाह इंसान की जो जमीन पे, हमें जो जमीन पे जंजीरें बंधी होती हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह इन जंजीरों को तोड़ देता है। इंसान इकबाल का शाहीन बच जाता है। जो कुरान में अल्लाह कहता है कि जब उसने कहा, अल्लाह कुरान में कहता है कि इंसान जो मैंने अशरफुल मखलूकात बनाया है, ये फरिश्तों से भी ऊपर चला जाता है, लेकिन जब गिरता है तो जानवरों से भी नीचे चला जाता है। मियां वाली के लोगों, हमारे ऊपर है, हमारे ऊपर है कि हम फरिश्तों से ऊपर जाना चाहते हैं, हम इकबाल के शाहीन बनना चाहते हैं, या ये घटिया लोगों की तरह बूट पॉलिश करना चाहते हैं। हमारे ऊपर है ये। और हम जो उम्मत है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और जो हमारा लीडर कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्नाह थे, एक गुलाम हिंदुस्तान में आजाद इंसान था, एक खुददार इंसान था। और हमारा जो लीडर था कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्नाह, कभी वो इसी तरह अमेरिका की गुलामी ना करता जो ये चोरों ने जो हमें गुलामी करवाई है। तो मेरे पाकिस्तानियों, आज जितने भी मेरे पाकिस्तानी ये देख रहे हो, हमें 2 वजह से गुस्सा है। जो मेरी सारी कौम कराची से लेके, कोयटा से लेके, खैबर से लेके, आजाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, सारी मेरी कौम आज एक ही चीज पे खड़ी है कि हम दोस्ती सबसे करेंगे, लेकिन गुलामी किसी की नहीं करेंगे। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। मियां वाली हमें गुस्सा 2 वजह से है। एक कि वहां अमेरिका, जिसने एक हमारे एम्बेसडर को वॉशिंगटन में बुला के उसे कहा कि इमरान खान को हटाओ, नहीं तो तुम्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। कहता है इमरान खान को अगर ना हटाया तुम्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, और अगर इमरान खान को हटा दिया, मतलब ये कि चेरी ब्लॉसम को, गुलाम को ले आए तो माफ कर देंगे। अमेरिका, हमें तुम्हारी माफी की जरूरत नहीं है। हम एक आजाद कौम है। मैं फिर से बताता हूं, हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। हम किसी के सामने ना झुकते हैं, ना किसी खौफ के बुत की पूजा करते हैं। हम आजाद लोग हैं। अगर ऊपर हमारे ये चोर, जरदारी, शरीफ, नवाज शरीफ और अब ये
छोटा शरीफ और उसका बेटा उधर हमजा शरीफ, ये चोरों के नीचे एक अजीम कौम इन चोरों की गुलामी नहीं करेगी। हमने जरा ये बता दो कि इंपोर्टेड हुकूमत नहीं, मियां वाली आवाज नहीं मुझे सही आई, इंपोर्टेड हुकूमत हम किसी सूरत इन चोरों को अपने ऊपर मुसल्लत नहीं होने देंगे। और मैं इन चोरों को बताना चाहता हूं, तुमने हमारे ऊपर मेरे पे FIR काटी कि जनाब मैंने वहां, हमने जो मदीना में तुम्हें आवाजें लगी हमने यहां से करवाया था। बेशरम लोगों, झूठे लोगों, मकारों, मैं तुम्हें चैलेंज करता हूं, तुम कहीं भी चले जाओ, सारी दुनिया में चले जाओ, जिधर पाकिस्तानी है तुम्हें एक ही आवाज आएगी, चोर, और एक दूसरी आवाज आएगी, गद्दार, गद्दार और चोर। और एक मिनट मेरे पाकिस्तानियों, एक और मेरी बात सुन लो। ये जो माफिया बैठा हुआ है, इन्होंने कल एक तहरीक इंसाफ के कारकुन के ऊपर कल इन्होंने हमला करवाया मोटरवे पे, शहबाज गिल पे, क्योंकि ये जो राना सनाउल्लाह, ये 18 कत्ल इसने किए, ये वो आदमी को बैठाया हुआ है। और शहबाज शरीफ वो आदमी है जिसने सबसे ज्यादा पुलिस मुकाबले में लोग मरवाए हुए हैं। मेरी गौर से बात सुन लो, अगर मेरे किसी कारकुन को तुमने हाथ लगाया आगे, तो जिम्मेदार हम तुम थ्री स्टूजेस को भी ठहराएंगे और जो तुम्हारे हैंडलर हैं उनको भी जिम्मेदार ठहराएंगे। ये पाकिस्तानी कौम, ये वो कौम नहीं जो आप समझते हैं कि मीडिया को कंट्रोल करके आप कौम को कंट्रोल कर लेंगे। ये दिन निकल गए, ये सोशल मीडिया का जमाना है। तुम अब इस कौम को कंट्रोल कोई नहीं कर सकता। और मैं आज यहां खड़ा होकर कह रहा हूं कि जो इस्लामाबाद में अवाम का समुंदर आने वाला है, मेरा चैलेंज है ये चोरों को भी और जो भी सुन रहे हैं, पाकिस्तान की तारीख में कभी इतना बड़ा अवाम का समुंदर इस्लामाबाद में नहीं आएगा इंशाअल्लाह। मियां वाली, ये जो डाकुओं का पलंदा ऊपर बैठा हुआ है हमारे, और ये जो इनको लेके आए हैं वो समझते हैं कि कौम थक जाएगी। अभी तो कौम तैयारी कर रही है। जिस तरह मैंने कहा, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, आप ये देखते रहेंगे। और माशाल्लाह मैंने 26 साल मियां वाली में जलसे किए हैं, इतना बड़ा जलसा मैंने अपनी जिंदगी में मियां वाली में नहीं देखा। जब इन चोरों और डाकुओं ने साजिश करके हमारी हुकूमत गिराई,
تو میاں والی کے لوگوں سن لو، دیوالیہ نکلا ہوا تھا پاکستان کا. اللہ کا شکر ہے کہ 3 سال میں کرونا کے باوجود ہم نے پاکستان کی جو خسارہ تھا بیرونی ملک، جو تاریخی ہمیں ملا تھا، ہم نے اس کو 11 سالوں میں سب سے کم بیرونی ملک خسارہ 3 سال کے بعد ہم نے کیا. 5.6% پہ ہمارا ملک کی دولت کی اضافہ ہو رہا تھا. اور کرونا کے اندر جو پاکستان نے جس طرح کرونا کا مقابلہ کیا، دنیا تسلیم کرتی ہے کہ پاکستان وہ ملک تھا جو 3 دنیا کے ٹاپ ملک تھے جنہوں نے سب سے بہتر اور بہترین اہلیت سے اپنے لوگوں کو کرونا سے بھی بچایا، اپنے غریبوں کو بچایا، اپنی معیشت کو بچایا. وہ ہماری حکومت تھی جس کو انہوں نے سازش سے ہٹایا. ایکسپورٹس ہماری ریکارڈ، باہر سے جو ڈالر پاکستان میں آئے، پاکستان کی تاریخ میں کبھی اتنے ڈالر نہیں آئے. سب سے زیادہ ٹیکس ہم نے اکٹھا کیا. 5 ہماری فصلیں، کیونکہ ہم نے کسانوں کی مدد کی، فصلیں ہماری ریکارڈ. تب انہوں نے ہمیں گرایا، اس لیے نہیں کہ کوئی کرپشن تھی. ہمیشہ حکومتیں کرتی تھی کرپشن کی وجہ سے. کوئی بتائے کہ عمران خان نے کوئی باہر لنڈن میں پراپرٹیز لی، کوئی باہر بتائے کہ میں نے باہر بینک اکاؤنٹ لیے. اور اگر میں نے بھی یہاں چوری کر کے باہر بینک اکاؤنٹ رکھتا ان چوروں کی طرح، تو میں بھی آج امریکہ کے جوتے پالش کر رہا ہوتا. اور یہ سن لو، یہ چیری بلاسم امریکہ کے غلام شہباز شریف، سن لو، تم نے جھوٹی FIR کٹوائی، تم نے راشد شفیق کو ایئرپورٹ سے پکڑ کے جیل میں ڈالا. میں آج آپ کو یہاں کھڑا ہو کے آج آپ کو میں پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے اسی طرح کیا، ہمارا احتجاج جو اسلام آباد ہم پرامن احتجاج ہوگا. ہم نے کبھی بھی کوئی انتشار نہیں کیا. ہماری تو عورتیں بھی وہاں آئیں گی، اور میں میاں والی میں اتنی عورتیں جو آئی ہیں ان کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں. ہماری عورتیں بھی آئیں گی، ہمارے بچے بھی آئیں گے، سارے بتانے کے لیے کہ ہم زندہ قوم ہیں، ہم غلام نہیں ہیں، ہم بیکاری نہیں ہیں، ہم لائف سپورٹ مشین پہ نہیں ہیں. ہم ایک قوم ہے جو کہ لا الہ الا اللہ کے نعرے پہ بنی تھی. ہم یہ بتانے آئیں گے اسلام آباد. لیکن اگر تم نے اس کو روکنے کی کوشش کی، تم نے اسی طرح کی FIR کاٹی، تو پھر جو ہوگا وہ آپ ذمہ دار ہوں گے. آپ ذمہ میں آج عطا اللہ عیسیٰ خیلوی کو پھر سے خراج تحسین پیش کرتا ہوں. یہ جو آپ نے نیا پاکستان کا ترانہ بنایا تھا، آخر میں میاں والی نے اتنا زبردست ترانہ بنایا ہے. عطا اللہ خان، مبارک ہو آپ کو. اچھا میاں والی، اب سارے تو اسلام آباد نہیں آ سکیں گے. چلے، اچھا جتنے نہیں آ سکتے، آپ نے میاں والی میں ضرور اس دن احتجاج کرنا جب میں اسلام آباد میں کال دوں گا. دھرتی سے فصلی بٹیروں کو بھگائیں گے. اچھا میں اب یا میاں والی میں کھڑا ہو کے اپنے سارے پاکستانیوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں. میرے پاکستانیوں، میرے باشعور پاکستانیوں، یہ جو میں آپ کو اسلام آباد بلا رہا ہوں، یہ تحریک انصاف
کو نہیں بلا رہا، یہ میں اپنی ساری قوم کو بلا رہا ہوں، میں اپنی بہنوں کو بلا رہا ہوں، بچیوں کو بلا رہا ہوں، بچوں کو بلا رہا ہوں، نوجوانوں کو بلا رہا ہوں، اپنے دلیر نوجوانوں کو بلا رہا ہوں، اپنی ساری قوم کو میں صرف اس لیے بلا رہا ہوں کہ یہ معاملہ پاکستان کا ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ سب اسلام آباد آ کے اس بوٹ پالشر کو ایک ہی پیغام دے کہ غلامی نامنظور، غلامی نامنظور، امپورٹڈ حکومت نامنظور، الیکشن کرواؤ، عوام کو فیصلہ کرنے دو۔ یہ فیصلہ پاکستان کی عوام کرے گی کس نے حکومت بنانی ہے، یہ امریکہ اور واشنگٹن فیصلہ نہیں کرے گی۔ اور پنجاب کے اندر ہماری حکومت گرائی گئی نوٹوں کے ذریعے، پیسے کے ذریعے۔ شرم آنی چاہیے کہ لوگوں نے اپنے ضمیر بیچ کے بیرونی سازش کو کامیاب کیا، لیکن میں آج اپنے انصاف کے اداروں سے پوچھتا ہوں کہ کیا اس کے اوپر بجائے عدالت میں کیس آپ کو سو موٹو ایکشن نہیں لینا چاہیے تھا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ووٹ کسی حلقے سے لے اور جا کے اپنے ضمیر کا سودا کر کے کہیں اور جا کے ووٹ دے؟ کبھی سنا ہے کہ برطانیہ کی ڈیموکریسی میں کبھی بھی ایسا ہوا؟ کبھی اس کو وہ اپنی شکل نہ دکھا سکے جو اس طرح اپنے ضمیر کا سودا کرے؟ کبھی سنا یورپ میں، کبھی سنا آسٹریلیا میں، کبھی سنا نیوزی لینڈ میں کہ کوئی جا کے کسی پارٹی کے ٹکٹ پہ جیتے اور دوسری پارٹی پہ جا کے اپنا ضمیر بیچ دے؟ کبھی سنا ہے کہ ایک وہ ملک، واحد دنیا میں ملک جو اسلام کے نام پہ بنا تھا، ادھر اس کے ایم پیز بھیڑ بکریوں کی طرح اپنے آپ کو بیچے اور ہمارے انصاف کے ادارے کچھ نہ کریں؟ عدالتیں ہماری رات کے 12 بجے کھل سکتی ہیں، تو ان چوروں کو کیوں نہیں ڈسکوالیفائی کرتے؟ ایک تو سارے پاکستانیوں سن لو، سارے پاکستانیوں سن لو، یہ جو لوٹے یہ آگے سے کسی بھی حلقے میں آئے الیکشن لڑنے کے لیے تو آپ نے ان کا بندوبست کرنا ہے۔ یہ ضمیر فروش، یہ وہ لوگ جو اپنے ملک سے غداری کرتے ہیں، اپنے آئین سے غداری کرتے ہیں، اپنے حلقے کے لوگوں سے غداری کرتے ہیں، ان کو آپ نے وہ سبق سکھانا ہے کہ ساری زندگی لوگ ڈریں لوٹا ہوتے ہوئے اور ضمیر بیچتے ہوئے۔ تو میرے پاکستانیوں، میاں والی کے لوگوں، آج یہاں میں کھڑا ہو کے اپنی ساری قوم کو ایک آخری پیغام دینا چاہتا ہوں۔ آج یہ فیصلہ کن وقت ہے۔ آج میرے سارے پاکستانیوں، جس مرضی جماعت کے ہو، آپ نے سب نے ایک فیصلہ کرنا ہے۔ آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کیا اللہ کے حکم پہ آپ چلیں گے؟ اللہ کا حکم ہے امر بالمعروف۔ اللہ ہمیں حکم دیتا ہے کہ حق کے ساتھ کھڑے ہو، باطل کے خلاف کھڑے ہو، اچھائی کے ساتھ کھڑے ہو، برائی کے خلاف کھڑے ہو، چوروں کے خلاف کھڑے ہو، اور جو چوروں سے جہاد لڑے ان کے ساتھ کھڑے ہو۔ اللہ نے، سنیں میاں والی کے لوگوں اور پاکستان کے لوگوں، اللہ نے آپ کو حکم کیا ہے
کہ یہاں جب بھی حق اور باطل کا مقابلہ ہو، سچ اور جھوٹ کا مقابلہ ہو، اچھائی اور برائی کا مقابلہ ہو، اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے حق کے ساتھ کھڑے ہو، اچھائی کے ساتھ کھڑے ہو، برائی کے خلاف کھڑے ہو. یہ اللہ کا فرمان ہے. میاں والی کے لوگوں اور میرے پاکستان کے لوگوں، اللہ نے آپ کو اجازت نہیں دی نیوٹرل رہنے کی. نیوٹرل رہنے کی اجازت نہیں دی. نیوٹرل صرف جانور ہوتا ہے، انسان نیوٹرل نہیں ہوتا. جب شیر ایک ہرن کو پکڑ لیتا ہے تو باقی سارے ہرن بھاگ جاتے ہیں کیونکہ وہ نیوٹرل ہیں. انسانوں کو اللہ نے اجازت نہیں دی. فیصلہ کر لو، اچھائی کے ساتھ کھڑے ہو یا برائی کے ساتھ کھڑے ہو، چوروں کے ساتھ کھڑے ہو یا وہ لوگ جو چوروں کے خلاف جہاد لڑے ان کے ساتھ کھڑے ہو. ساری قوم کو میں کہہ رہا ہوں، یہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے. اگر ہم یہ صحیح، میری ساری قوم جو مجھے پتا ہے کہ صحیح فیصلہ کرے گی تو پہلی دفعہ 75 سالوں میں پاکستان ایک قوم بن جائے گی انشاءاللہ. وہ قوم جو علامہ اقبال کی خواب تھی، جس کے لیے قائد اعظم نے جدوجہد کی، وہ یہ چوروں کو اوپر لانے کے لیے یہ پاکستان نہیں بنا تھا. یہ لاکھوں لوگوں کی جو قربانی تھی وہ ان چوروں کو اوپر لانے کے لیے قربانی نہیں دی گئی تھی. ہم نے ایک بڑی خواب پاکستان جس نے پھر سے لا الہ الا اللہ کے نام پہ بنا تھا، حق کے نام پہ بنا تھا، سچ کے نام پہ بنا تھا، ایک آزاد ملک بننا تھا. ہم نے اس لیے ہمارا ملک بنا تھا. اور یہ وقت فیصلہ کن وقت ہے میاں والی کے لوگوں اور پاکستانیوں، میرے غیور پاکستانیوں، فیصلہ کن وقت ہے. یہ وقت ہے اس ملک کے ڈاکوؤں اور چوروں کے خلاف جو 30 سال سے ملک کو لوٹ کے مقروض کر کے اور پھر سے اوپر آئے ہیں. ان کے خلاف جہاد ہے، جدوجہد نہیں ہے، جہاد ہے. آزادی کی جنگ ہے، حقیقی آزادی کی جنگ ہے، یہ جہاد ہے. بنے گا نیا پاکستان، بنے گا نیا پاکستان. میاں والی پہلے بتاؤ کہ آپ اسلام آباد کے لیے تیار ہو؟ انشاءاللہ. میاں والی، یہاں سے میری سیاست شروع ہوئی تھی اور ادھر سے ہی میں آج پھر سے آپ کو بتاؤں کہ میری حقیقی آزادی کی تحریک میرے میاں والی سے شروع ہو رہی ہے. اور انشاءاللہ جو میں آگے دیکھ رہا ہوں، مجھے ایک بڑا پاکستان کا سنہری وقت نظر آ رہا ہے. مجھے وہ وقت نظر آ رہا ہے جو وہ اس طرف ہم جا رہے ہیں جدھر 75 سال پہلے ہمیں جانا چاہیے تھا. بجائے بیرون ملک سپر پاورز کی غلامی کرنے کے لیے، ہم بنے تھے دنیا کی امامت کرنے کے لیے اور راستہ دکھانے کے لیے. ہم نے مدینہ کی طرز، مدینہ کے اصولوں کے اوپر عدل اور انصاف، انسانیت، خودداری، میرٹ، تعلیم، ہم نے اس کے اوپر ایک عظیم قوم بننا تھا. اور ابھی تک ہم بن نہیں سکے. بدقسمتی سے ہم بن نہیں سکے کیونکہ ہمارے میں وہ کبھی بھی ہمارے حکمرانوں میں خودداری نہیں تھی، خوددار نہیں تھے. اور یہ جو آخر میں آپ جو بٹھایا ہوا اوپر، اس سے بڑا گیدڑ، جوتے پالش کرنے والا، چیری بلاسم اس ملک کی تاریخ میں نہیں آیا. 16 ارب روپے کے اس کے اوپر کیس ہیں.
16 अरब रुपए के FIA में केस है, नौकरों के नाम पे पैसे लिए हुए हैं इसने। इसका बेटा बाहर भागा हुआ है, इसका दामाद बाहर भागा हुआ है, इसका भाई मुजरिम बाहर भागा हुआ है, इसके भाई के बेटे बाहर भागे हुए हैं, इनका मुंशी इसहाक डार बाहर भागा हुआ है, उसके बेटे बाहर भागे हुए हैं, और इसको हमारे मुल्क के ऊपर मुसल्लत कर दिया। क्या हम इसको तस्लीम करेंगे? मियां वाली, क्या हम इस चोर को और इसके खानदान को इस मुल्क पे अमरीकियों के कंधों पे चढ़ के मुसल्लत होने देंगे? इसलिए मैंने इस्लामाबाद में आप सबको बुलाया है। 20 तारीख के बाद किसी दिन भी मैं कॉल दे सकता हूं, तैयारी रखना, और इंशाल्लाह अवाम का समुंदर जब इस्लामाबाद आएगा तो वो सिर्फ एक चीज चाहेगा, इलेक्शंस करो और पाकिस्तानी कौम को फैसला करने दो कि कौन इस मुल्क की क़यादत करेगा। हम किसी इंपोर्टेड हुकूमत को कभी तस्लीम नहीं करेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। खान साहब जाते हुए ये तो बताते जाएं कि कोई कोना रह तो नहीं गया जो खाली हो। मियां वाली, आज आपने साबित कर दिया कि आप इमरान खान के हैं और इमरान खान आपका है। आज तो यहाँ पे कोई कोना खाली नहीं रहा। आज सबने बता दिया है कि अगर उस वक्त इमरान खान ने पूछा था कि कोई रह तो नहीं गया जो मेरा मुखालिफ ना हो, आज सबने बता दिया है कि कोई नहीं रहा जो इमरान के साथ ना हो। मियां वाली, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। शुक्रिया मियां वाली, शुक्रिया मियां वाली। मियां वाली ने आज साबित कर दिया है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इरशाद सुलेमान खेल ताजिद